أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ جمادی الثانی کی آخری شب جمعہ ہے۔ آنے والا مہینہ بابرکت مہینہ ہے ماہ رجب۔ انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے فضائل، ماہ رجب کے اذکار، ماہ رجب کے ادعیہ، نمازیں، اس کا طریقہ، اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کے اس سال کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں بالخصوص شب جمعہ کے اعمال، اذکار کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ بابرکت شب ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، یہ جمعہ کی جو رات ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات کے بارے میں فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک روح غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، میری اولاد اور میرے احباب، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو اور ہماری تنہائی و بے کسی پر رحم کرو۔ تو صاحبان ایمان مومنین، آنے والی جو شب ہے یہ شب جمعہ ہے۔ ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، صدقہ، صلوات اور جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان کو پڑھ کر ان کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ شاید کل ہمارے لیے بھی کوئی صالح عمل کا ہدیہ کرے۔ تو شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کا جو مبارک دن ہے، اس کی سب سے بہترین اور افضل عبادت و دعا اور مناجات جو ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت میں ہے کہ شب جمعہ رات کا نور اور روز جمعہ روشن ترین دن ہے، تو لہٰذا اس شب اور روز میں کثرت کے ساتھ درود اور اذکار اور ادعیہ کو انسان کو چاہیے کہ پڑھنا چاہیے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھیں، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اس کو بھی پڑھیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ اس رات کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں، اور جس قدر زیادہ پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مستحب ہے کہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود صلوات بھیجیں۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ فرماتے ہیں جمعرات کی عصر کو فرشتے آسمان سے بحکم خدا اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرائی کاغذ ہوتا ہے، اور وہ اس میں جمعرات کی عصر روز جمعہ تک، یعنی جمعرات کی عصر سے لے کر روز جمعہ تک وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ نہیں لکھتے۔ یعنی درود کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس دن، حتیٰ کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا ایک وہ ان کا تحریر میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد و آل محمد علیہ السلام پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا، یعنی 10 تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ اور وہ درود وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اے اللہ محمد اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور محمد و
آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ہلاک کر، خواہ وہ دشمن جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جن ہیں یا انسان، اولین سے ہیں یا آخرین سے۔ تو صاحبان ایمان، جمعرات کی عصر کے بعد سے روز جمعہ کے آخر تک اس جو درود ہے، صلوات ہے کہ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا یہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جمعہ کی رات کے، تو تمام مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین مومنات کی نیابت میں ماہ جمادی الثانی کے آخری شب جمعہ کی زیارت جو ہے کربلا میں نیابت میں پڑھیں گے، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے۔ خدا آپ سب کو اپنی سلامتی میں، حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں کے التماس ہے۔ جزاک اللہ۔